لیکن دور حدیث تک پہنچ گئے، دور حدیث سے فارغ بھی ہو گئے، مگر ان سنتوں کا پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی اور اس کا دھیان نہیں ہوتا، اس کی اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، کیونکہ علم تو اسی لیے حاصل کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر سنت کی اتباع کا اہتمام نہیں ہے تو پھر علم کا فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے اس بات کا ہر بندے کو، چاہے وہ طالب علم ہو، عالم ہو، استاد ہو، شاگرد ہو یا عام آدمی ہو، عام مسلمان ہو، ہر ایک کو ان سنتوں کی معرفت حاصل کرنی چاہیے اور اس کے مطابق اپنی نماز کو بنانا چاہیے۔ یہ پہلا قدم ہے خشوع حاصل کرنے کی طرف۔ اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اعضاء جب نماز میں ہو تو اعضاء میں حرکت نہ ہو۔ جتنا آدمی بے حرکت کھڑا ہوگا اتنا ہی خشوع حاصل ہوگا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو قانت بن کر کھڑے ہو۔ قانت کی تشریح فقہاء کرام نے یہی کی ہے کہ حرکت نہ ہو۔ اب بلا وجہ بعض اوقات کسی خاص عذر کے بغیر لوگ ہاتھ ہلا رہے ہیں، کھجا رہے ہیں، حالانکہ اتنی کوئی کھجلی شدید نہیں ہے کہ فوراً ہی کھجانے کی ضرورت ہو۔ یہ سب لاپرواہی ہے جس کے نتیجے میں آدمی سنت کی برکات سے بھی محروم ہو رہا ہے اور خشوع سے بھی محروم ہو رہا ہے۔ یا کھڑے کھڑے آدمی ہلنا شروع کر دیتے ہیں یا ہاتھ پاؤں ہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سنت کے بھی خلاف اور خشوع کو فوت کرنے والی ہیں، جن کے نتیجے میں آدمی خشوع سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو خشوع کا پہلا قدم، جس کو خضوع بھی کہتے ہیں ضاد سے، وہ یہ ہے کہ اعضاء نماز کے اندر سنت کی حیات پر رہیں اور ان میں حرکت نہ ہو۔ وہی حرکت ہو جو نماز کی حرکت ہے۔ نماز کے علاوہ جو دوسری حرکات ہیں ان سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ یہ پہلا قدم ہے، اور کر کے دیکھ لے آدمی کہ اس کا اہتمام کرنے سے خشوع کتنا حاصل ہوتا ہے اور اس سے لاپرواہی برتنے سے خشوع کس طرح فوت ہوتا ہے۔ اسی طرح بلکہ علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے تجربہ کرنے کے بعد کہ یہ خشوع کا آغاز ہوتا ہے در حقیقت وضو سے، کہ جب وضو کر رہا ہے آدمی تو اس وقت بھی کہا گیا ہے کہ دنیا کی باتیں نہ کرو، بلکہ وضو کی طرف متوجہ ہو کر وضو کرو، اعضاء صحیح طریقے سے دھو۔ اعضاء کو دھوتے وقت اللہ تبارک و تعالی نے جو اجر رکھا ہے اعضاء کے دھونے پر، وضو کے اوپر، اس کا دھیان کرو۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ جو کوئی عضو دھوتا ہے وضو کے اندر، تو ہر عضو کے دھونے پر اس عضو کے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ دھلتے ہیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کر رہا ہو تو جو عضو بھی دھو رہا ہو اس کے دھوتے وقت یہ تصور میں لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کے گناہ جھڑتے ہیں، جب منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، تو میرے گناہ انشاءاللہ جھڑ رہے ہیں۔ یہ تصور کرو۔ اس تصور کے ساتھ جب وضو کیا جائے گا تو اس کے اندر جو نور پیدا ہوگا، اس سے جو کیفیات پیدا ہوں گی، انشاءاللہ وہ آگے نماز کے خشوع کے اندر مددگار ہوگی۔ اور وضو کے اندر مسنون دعائیں پڑھے آدمی، جو مسنون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور دعا ہے وہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو دعا یہ پڑھتا رہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہیں یہ دعائیں۔ اور بعض علماء کرام نے کچھ اور دعائیں بھی بتائی ہیں کہ ہاتھ دھوتے وقت یہ پڑھے اور پاؤں دھوتے وقت یہ پڑھے اور چہرہ دھوتے وقت یہ پڑھے۔ وہ اگرچہ ان مواقع پر مسنون نہیں ہیں لیکن ہیں وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں، ان کو یاد کر لے، ان کو کرے۔ غرض وضو سے خشوع کا آغاز ہو کہ آدمی سنت کے مطابق وضو کرے
اور سنت کے مطابق وضو کی طرف متوجہ ہو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی میں اسراف سے بچو، یعنی وضو میں پانی زیادہ مت بہاؤ، ضرورت سے زیادہ۔ یہاں تک فرمایا کہ ایاک والصرف وان کنت علی نہر جار، کہ فضول خرچی سے بچو چاہے تم بہتے ہوئے دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہو۔ اگر دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کوئی دریا سے وضو کر رہا ہے تو دریا کے پانی میں تو کوئی کمی نہیں آتی، لیکن عادت ڈلوانی مقصود ہے کہ فضول خرچی کی عادت مت ڈالو۔ یہ نہیں کہ نل جو ہے وہ بہت تیز کھول دیا اور جتنا پانی بہ رہا ہے پوری طرح بہ رہا ہے، چاہے ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اسراف سے بچتے ہوئے وضو کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ہر عضو کو دھوتے وقت یہ تصور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے میرے گناہ سے جھڑ رہے ہیں۔ جب اس طرح وضو کر کے آیا آدمی اور پھر نماز کے اندر کھڑا ہوا اور سنت کے مطابق تمام اعمال انجام دیے، اعضاء کو بلا ضرورت حرکت سے بچایا، تو انشاءاللہ پہلا قدم خشوع کا حاصل ہوگا۔ اب دوسرا قدم ہے قلب کا سکون یا قلب کا خشوع، دل کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دھیان دے نماز کی طرف دھیان دے، اور نماز کے علاوہ دوسری باتیں جو ہیں ان کو اپنے اختیار سے دل میں نہ لائے، اپنے اختیار سے نہ سوچے، بلکہ نماز کی طرف متوجہ رہے۔ حضرت نے اس ملفوظ میں ارشاد فرمایا کہ یوں تو نماز کے اعمال بہت سے ہیں، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قعدہ بھی ہے، یہ سارے نمازی کے اعمال ہیں، لیکن ایک چیز سب میں قدر مشترک ہے، وہ ہے ذکر۔ ہر جگہ ذکر ہے، یا تلاوت کی صورت میں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ کے ساتھ کوئی اور صورت ملانا، یا تکبیر ہے اللہ اکبر، یا رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم ہے، یا سمع اللہ لمن حمدہ ہے، یا سبحان ربی الاعلیٰ ہے، یا تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات ہے۔ یہ سب ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک نماز اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے۔ تو چونکہ وہ ہر رکن کے اندر ہے، اس واسطے توجہ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین کہا تو دھیان کے ساتھ کہو، پتہ ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، دھیان ان الفاظ کی طرف دو۔ الرحمن الرحیم کہا تو دھیان الرحمن الرحیم کی طرف ہو، مالک یوم الدین کہا تو دھیان اس کی طرف ہو۔ بلکہ ایک اور بات کا بھی اگر دھیان پیدا کر لو، جس کی طرف نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں توجہ دلائی کہ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے اندر کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ گویا جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی قدر فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ اور جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری مجد بیان کی ہے، میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ عجیب بات ارشاد فرمائی کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ کیا معنی؟ کہ یہ ایک معاہدہ ہے جو میرا بندہ مجھ سے کر رہا ہے، ایک عہد ہے جو بندہ میرے ساتھ کر رہا ہے۔ عہد یہ کر رہا ہے کہ یا اللہ عبادت کروں گا تو تیری کروں گا، مدد مانگوں گا تو تجھ سے مانگوں گا۔ تو میرے بندے کے درمیان یہ ایک
معاہدے کا رشتہ قائم ہو گیا ہے اس ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے سے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور اب جو میرا بندہ مانگے گا میں اس کو وہ دوں گا. چنانچہ آئندہ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ صراط مستقیم کی جو دعا ہے پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ بندہ جو مانگنے والا ہے میں اس کو دے دوں گا. یہ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. تو اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب آدمی سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کو چاہیے کہ ہر آیت پر وقف کرے، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر وقف کرے، الرحمن الرحیم کہہ کر وقف کرے. کیونکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کے ایک جملے کے جواب میں کچھ فرمائیں گے اور آپ اس کو توجہ دیے بغیر بھاگتے چلے جائیں. اس لیے فرمایا کہ ہر آیت پر وقف کرنا چاہیے اس حدیث کی روشنی میں بندے کو. اور اگر یہ توجہ بھی دے خشوع میں، بڑا ہی اس خشوع کا انشاءاللہ لطف محسوس ہوگا کہ جب الحمدللہ رب العالمین کہا تو پھر تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں فرما رہے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. الرحمن الرحیم کہا تو تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اثنا علی عبدی، بندے نے میری ثنا کی ہے. مالک یوم الدین کہے تو تصور کرے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں مجدنی عبدی. تو یہ الفاظ اگر یاد ہوں تو بہت اچھا، نہیں تو کم از کم اس کے معنی کا تصور کرے تو اس سے خشوع میں انشاءاللہ اور اضافہ ہوگا. بلکہ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے اپنے متعدد اساتذہ سے سنا کہ انہوں نے کہیں یہ فرمایا ہے کہ میں تو جب نماز پڑھتا ہوں تو جب تک الحمدللہ رب العالمین کہنے کے بعد حمدنی عبدی کی آواز نہیں سن لیتا اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا. یعنی مجھے آواز آتی ہے حمدنی عبدی کی، اور جب تک وہ آواز نہیں سن لیتا تو میں الرحمن الرحیم آگے نہیں بڑھتا. الرحمن الرحیم کے بعد جب تک اثنا علی عبدی کی آواز نہ آ جاتی تو میں آگے نہیں بڑھتا. بہرحال یہ ان کا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا تھا. ہما شما کہاں اس کی آرزو کریں، اس کی تمنا کریں، لیکن کم از کم اتنا کہ ہر آیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب کا تصور کرے آدمی. تو دھیان ان الفاظ کی طرف لگائے جو الفاظ وہ زبان سے ادا کر رہا ہے سورہ فاتحہ میں. اور اگر امام کے پیچھے ہے تو امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے سورہ فاتحہ کی، اس کی طرف دھیان دے. اور اگر سری نماز ہے امام تلاوت نہیں کر رہا تو اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھے، اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر زبان ہلائے ہوئے، دل میں پڑھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے سامنے یہ حدیث بیان فرمائی کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی. تو ان کے شاگرد نے کہا کہ حضرت میں تو کبھی کبھی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں مقتدی بن کر. تو آپ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی. وہ ایران کا رہنے والا تھا کہ اے فارسی تم یہ سورہ فاتحہ اپنے دل میں پڑھا کرو، جب سری نماز ہو تو دل میں پڑھو. امام زبان سے پڑھ رہا ہوگا تم دل سے اس کو دہراؤ اور اسی کیفیت کے ساتھ دہراؤ جس کیفیت کے ساتھ عرض کیا کہ ہر آیت کے اوپر رک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب کا تصور کرو. تو غرض ذہن لگاؤ ان الفاظ کی طرف جو زبان سے ادا کر رہے ہیں. پھر سری نماز میں ایک مرحلہ ایسا بھی آ جاتا ہے جبکہ چلو سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، دل میں پڑھ لی، اس کے بعد بھی مثلا ابھی رکوع نہیں ہوا، کچھ وقت گزر رہا ہے، تو اس وقت میں آدمی کو چاہیے کہ یا تو اپنی طرف سے کوئی صورت ذہن میں لا کر اور وہ دل میں پڑھ لے،
قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یا دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یا اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے فضل و کرم سے میری فلاں فلاں حاجتیں پوری فرما دیجیے، مجھے خشوع عطا فرما دیجیے، یہی دعا مانگا، مجھے نماز کو صحیح طریقے سے اپنی رضا کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ غرض اپنے دل کو لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگنے کی طرف۔ دل کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی خالی نہیں رہتا، اس میں کچھ نہ کچھ خیال ہر وقت آتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی وقت ہر وقت کوئی نہ کوئی خیال نہ آ رہا ہو، وہ خیال سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر تم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آباد کر دو گے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد کر دو گے، دعاؤں سے آباد کر دو گے، تو پھر وہ دوسرے خیالات نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر تم نے خالی چھوڑ دیا تو فارسی کی مثل مشہور ہے کہ خانہ خالی رہ دیو میں گر، کہ جو گھر خالی پڑا ہوا ہو کوئی نہ کوئی جن آ کے قبضہ کر لیتا ہے اس کو۔ تو اگر دل کو خالی چھوڑا تو اس پر کوئی نہ کوئی دیو آ کر قبضہ کر لے گا، یعنی کوئی نہ کوئی جن قبضہ کر لے گا، یعنی طرح طرح کے ادھر ادھر کے خراب خیالات آنے شروع ہو جائیں۔ اپنی طرف سے یہ کوشش کرو، رکوع میں گئے تو سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہو تو دھیان دے کر کہو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم جب کہہ رہے ہو تو دھیان دے کر کہو، میں اپنے پروردگار عظیم کی پاکی بیان کر رہا ہوں، تسبیح کر رہا ہوں۔ سجدے میں جاؤ تو سبحان ربی الاعلی دھیان سے کہو، دل اور خیال کو اس کی طرف لگاؤ۔ جب التحیات میں بیٹھے تو یہ زبان سے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو دھیان سے کہو۔ در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید و تقدیس کا ایک طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا کہ جب تم ہماری بارگاہ میں بیٹھے ہو تو یہ کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ ہم کسی بڑے کے پاس جائیں، کسی بزرگ کے پاس یا اپنے کسی بھی بڑے کے پاس، تو ایسے ہی نہیں جا کے بیٹھ جاتے بلکہ السلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جب بیٹھے تو اس کے لیے جو تحیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا وہ یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو تصور کرو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک طرح سے تحیہ پیش کر رہا ہوں، جیسے کہ ہم کسی بڑے کو سلام کرتے ہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات کہہ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ خطاب ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں پر آدمی کو تصور کرنا چاہیے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سلام کر رہا ہوں۔ آپ کو تصور میں ذہن میں لا کر آپ کو گویا سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر جب السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہا تو یہ دعا ہے خود اپنے لیے بھی کہ ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو۔ تو ذرا غور کرو کتنا پاکیزہ طریقہ ہے جو التحیات میں بیٹھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تحیہ بھی ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بھی عرض کر دیا، اور اپنے لیے اور سارے نیک بندوں کے لیے سلامتی کی دعا بھی ہو گئی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو آدمی اس تصور سے اگر پڑھے ہر جملے کے ساتھ، ہم لوگ تو گھوڑا دوڑاتے چلے جاتے ہیں نا، تو اس میں دھیان ہی نہیں آتا کہ کیا لفظ زبان سے نکلا کیا نہیں نکلا۔ ذرا سا توجہ کر کے، مشق کر کے، توجہ کر کے
اس طرح ادا کرو. اس کے بعد پھر درود شریف ہوتا ہے، درود شریف کے بعد کوئی دعا ہوتی ہے. دعا جو آخر میں ہوتی ہے درود شریف کے بعد، تو وہ کوئی بھی قرآنی دعا ہو سکتی ہے یا قرآن کریم کے الفاظ کے مشابہ کوئی بھی دعائے ماثور ہے وہ ہو سکتی ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں. کوئی ایک دعا متعین نہیں ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں.